إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا. تم لوگوں میں سے جس کی وفات ہو جائے اور ان کے پیچھے ان کی بیویاں زندہ ہوں تو انہیں چاہیے کہ وہ 4 مہینہ 10 دن تک بیٹھی رہیں، انتظار کریں. اصل میں آج آپ سے کچھ باتیں میں آپ سے ایسی کہنا چاہتا ہوں جو شاید آپ نے زندگی میں کبھی نہ سنی ہوگی. تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ آپ دل اور دماغ دونوں حاضر کر کے میری باتوں پر توجہ دینے کی کوشش کریں. ہو سکتا ہے کہ آپ ان باتوں کو سمجھ سکیں کیونکہ یہ چیزیں آپ کے دین سے متعلق ہیں. تو اللہ رب العالمین نے کہا جن کا انتقال ہو جائے ان کی عورتیں 4 مہینہ 10 دن تک عدت بیٹھیں یا انتظار کریں، جیسا کہ آیت کا لفظ ہے. ایک دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء. وہ عورتیں جن کو طلاق دے دی جائے وہ 3 حیض تک انتظار کریں گی، بیٹھی رہیں گی. ایک دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم علیہن من عدۃ تعتدونها. اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے ایمان والو، جب تم مومن عورتوں سے شادی کرو اور ان سے ملاقات کرنے سے پہلے تم انہیں طلاق دے دو تو ان کے اوپر تمہاری کوئی عدت نہیں ہے جس میں وہ بیٹھی رہیں گی یا انتظار کریں گی. تو یہ 3 آیتیں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ذکر کی آیتیں اور بھی بہت چیز کے معنی ہیں، لیکن یہ 3 آیتیں 3 طرح کی عورتوں سے متعلق ہیں.
اور اسی کے ساتھ ایک چوتھی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کہا کہ جو حمل والی عورتیں ہیں ان کی عدت یہ ہے کہ وہ اپنے بچے کو پیدا کر دیں، وضع حمل کر دیں، یا ان کے ہاں بچے کی ولادت ہو جائے۔ تو یہ 4 ہوا۔ تو اس اعتبار سے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ عورتیں جو عدت گزارتی ہیں وہ یہ 4 طرح کی عدت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک ایسی عورت جس کی شادی تو ہوئی لیکن رخصتی نہیں ہوئی، شوہر اور بیوی میں ملاقات نہیں ہوئی، تو اگر شوہر نے اس کو طلاق دے دیا تو ایسی صورت میں اس پر کوئی عدت نہیں ہے، اسے کچھ بھی انتظار نہیں کرنا ہے، وہ بغیر کسی حرج کے دوسری شادی کرنے کے لیے آزاد ہے۔ اور اگر مرد طلاق دیتا ہے کسی ایسی عورت کو جو دونوں کی ملاقات ہو چکی ہے، ساتھ میں رہ چکے ہیں، تو ایسی صورت میں اس عورت کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک عورت تو وہ ہے جس کو طلاق دے دی گئی اور وہ حائض عورت ہے، یعنی اس کو حیض آتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ 3 حیض عدت گزارے گی۔ جب اس کو طلاق دے دی جائے تو طلاق دینے کے بعد وہ عدت میں بیٹھی رہے گی 3 حیض تک، جب تک تیسرا حیض نہیں آئے گا تب تک وہ عدت کے اندر رہے گی۔ اور اگر وہ عورت ایسی ہے کہ اس کو حیض نہیں آتا، یا تو اس لیے کہ ابھی بہت چھوٹی ہے، اور یا اس لیے کہ بہت بڈھی ہو چکی ہے، حیض کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو عورتیں حیض سے مایوس ہو چکی ہیں یا جن کو ابھی حیض نہیں آیا ہے وہ 3 مہینہ عدت گزاریں گی۔ تو گویا کہ وہ مطلقہ عورت جو حیض سے یا تو مایوس ہے یا ابھی دوران حیض میں داخل ہی نہیں ہو سکی ہے، جو کہ غیر بالغہ ہے، تو ایسی صورت میں وہ 3 مہینہ تک عدت گزارے گی۔ اور اگر شوہر کا انتقال ہو گیا اور عورت باحیات ہے تب وہ 4 مہینہ 10 دن تک عدت گزارے گی۔ جس دن شوہر کی وفات ہوئی ہے اسی دن سے لے کر کے وہ عدت شروع ہوگی، اور وہ عدت گزارے گی 4 مہینہ 10 دن تک، یعنی تک 130 دن تک ایگزیکٹ وہ عدت میں بیٹھی رہے گی۔ اور پھر اگر کسی عورت کو طلاق دے دی گئی یا کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور وہ حالت حمل میں ہے، اور وہ عورت حالت حمل میں ہے یعنی اس کے پیٹ میں بچہ ہے، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ حمل والی عورتوں کی عدت یہ ہے کہ ان کو بچہ پیدا ہو جائے یا وہ بچے کو جنم دیں۔ اب یہ جس عورت کے پیٹ میں بچہ ہے، چاہے اس کا شوہر اسے طلاق دے دے اور چاہے اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے، دونوں صورتوں میں جب اس کو بچہ پیدا ہوگا تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی اور مزید اس کو عدت گزارنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے، سبیعہ اسلمیہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ اصل میں ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، انتقال کے تقریباً 40 دن کے بعد ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا، تو بچہ پیدا ہونے کے بعد پھر انہوں نے زیب و زینت اختیار کرنا شروع کیا، تو کسی پڑوسی آدمی نے دیکھا تو کہا کیا تم شادی کرنا چاہتی ہو؟ ابھی تم انتظار کرو یہاں تک کہ 4 مہینہ 10 دن پورا ہو جائے، ورنہ تمہارے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ انہوں نے سنا تو کہہ رہے کہ میں نے کپڑا تیار کیا اور پہنا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ سے کہا کہ مجھے ابو نابل بن باقت نے ایسے اور ایسے کہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری عدت ختم ہو چکی ہے، اور پھر ان کو اجازت دیا کہ اگر تم شادی کرنا چاہتی ہو تو شادی کر سکتی ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر عورت حاملہ ہے
اور حالت حمل میں اس کو طلاق ہوئی یا اس کے شوہر کا انتقال ہوا تو جب بچہ پیدا ہو جائے گا تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی، چاہے پہلے ہو یا بعد میں ہو۔ فرض کیجئے کہ حاملہ عورت کو طلاق دیا اس کے شوہر نے اور وہ حمل کے دوسرے مہینے میں ہے، اب ظاہر ہے کہ 7 ماہ ابھی اس کو عدت میں بیٹھنا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی عدت 3 حیض نہیں ہوگی، وہ حالت حمل میں حیض تو نہیں آتا، تو اس لیے وہ انتظار کرے گی کہاں تک؟ بچے کے پیدا ہونے تک۔ یا فرض کیجئے کہ شوہر نے اس کو طلاق دیا 8ویں مہینے میں اور اگلے مہینے میں اس کو بچہ پیدا ہو گیا تو اس کی عدت ختم ہو گئی، اب اس کو مزید عدت نہیں گزارنی ہے اور وہ آگے آزاد ہے، شوہر سے اس کو نجات مل گئی اور آگے وہ جو چاہے کر سکتی ہے، شادی کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، بیٹھنا جو چاہے کر سکتی ہے۔ اسی طرح سے اگر اس کے شوہر کا انتقال ہوا حالت حمل میں اور وہ حمل کے دوسرے اور پہلے مہینے میں ہے تو وہ پورے 9 ماہ تک عدت میں رہے گی، بیٹھی رہے گی، اور جب بچہ پیدا ہوگا تو عدت ختم ہوگی۔ یا شوہر کا انتقال ہوا اور وہ حمل کے 8ویں 9ویں مہینے میں ہے اور چند ہی دن کے بعد ہفتہ عشرہ کے بعد بچہ پیدا ہو گیا تو اب اس کی عدت ختم ہو جائے گی، وہ 4 مہینہ جو 10 دن کی قید تھی وہ ختم ہو جائے گی اور بچہ پیدا کرنے کے بعد اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ یہ ہے شریعت میں عورتوں کے تعلق سے عدت گزارنے کا حکم۔ اسی لیے جب فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا، مسلم کی روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، ان کے شوہر نے ان کو آخری تیسری طلاق دے دیا تھا، تو عدت گزارنے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے آئیں تو آپ نے ان کو حکم دیا کہ تم عدت گزارو اپنے گھر میں، تم عدت گزارو اپنے گھر میں۔ اب اس کے بعد آتے ہیں ایک دوسرے جز کی طرف کہ یہ عدت گزارنا کیا ہوتا ہے، عدت گزارنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، ہم کیا سمجھتے ہیں عدت گزارنے کا مطلب، اس کو ذرا سمجھنے کی آپ کوشش کیجئے۔ عدت کا لفظ لغت کے اعتبار سے گنتی کے معنی میں آتا ہے، شمار کرنے کے معنی میں آتا ہے، عدد سے بنا ہے عدت، کیونکہ عدت کے دن متعین اور شمار کیے گئے طے شدہ دن ہیں، اس لیے اس کو عدت کہا جاتا ہے۔ اور شریعت میں عدت کہا جاتا ہے کہ عورت کا اپنے شوہر کی وفات یا اس سے طلاق پانے کے بعد بیٹھی رہنا، انتظار کرنا، یا تو وضع حمل تک یا 3 حیض تک یا 3 مہینے تک، اسے کہا جاتا ہے عدت۔ یعنی عورت یا تو طلاق پا جائے یا اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو وہ بیٹھی رہے گی، انتظار کرے گی، کتنا؟ یا تو بچہ پیدا کرنے تک یا 3 حیض تک یا 3 مہینے تک، الگ الگ جیسا کہ تفصیل میں نے آپ کو بتایا۔ تو یہ کیا عدت؟ یہ تربصنا، تربص کے معنی ہوتے انتظار کرنا، یعنی وہ شادی نہیں کر سکتی، یہی ہے عدت گزارنا۔ عدت گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ دوران عدت اگر عورت کسی دوسرے مرد سے شادی کرنا چاہے تو شادی نہیں کر سکتی، یہ شادی حرام ہے، اور اگر غلطی سے دونوں کر لیں تو نکاح منعقد نہیں ہوگا اور دونوں کو الگ کرا دیا جائے گا، جدائی کرا دی جائے گی، ان کا اس نکاح میں اکٹھا رہنا حرام ہے اور وہ نکاح باطل ہوگا۔ تو عدت کا جو مطلب ہے شریعت میں وہ عورت کو شادی کرنے سے روکنا ہے، وہ بیٹھی رہے گی، اگر مطلقہ ہے تو شوہر کے گھر میں رہے گی، زیب و زینت اختیار کرے گی، بناؤ سنگار کرے گی تاکہ شوہر کا دل اس کی طرف مائل ہو، کیونکہ ابھی وہ عزت کے اندر ہے، شوہر کے گھر میں رہے گی۔ اور اگر شوہر کی وفات ہو گئی ہے تب بھی وہ عزت شوہر کے گھر میں گزارے گی، تب بھی وہ شوہر کے گھر ہی میں رہے گی، لیکن اس کے لیے اضافی 3 چیزیں ہوں گی۔ یعنی اگر عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کے لیے 3 مزید چیزیں ہوں گی۔ شادی تو سب کے لیے، ہر معتدہ، ہر وہ عورت جو عدت گزار رہی ہے اس کے لیے شادی کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر عدت وفات گزار رہی ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، تب پہلا کام وہ یہ نہیں کرے گی کہ خوشبو اور مہندی نہیں لگائے گی۔ خوشبو کی کوئی بھی قسم ہو،
کلر لگانے کی کوئی بھی قسم ہو وہ اس عورت کے لیے جائز نہیں ہے، خوشبو اور مہندی نہیں لگائے گی۔ اور دوسرا کام یہ کرے گی کہ زیب و زینت نہیں کرے گی، بناؤ شگار نہیں کرے گی، اچھے کپڑے نہیں پہنے گی، زیور نہیں پہنے گی، کان ناک ہاتھ میں کوئی بھی سونے اور چاندی کا چوڑی کا ایسی ساری چیزیں نہیں پہنے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ زینت اختیار کرنے میں آتا ہے اور اس کو زینت اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد چوتھا کام یہ کرے گی کہ وہ عزت اپنے شوہر کے گھر میں گزارے گی، جس گھر میں اس کو اپنے شوہر کے وفات کی خبر ملی ہے وہاں عزت گزارے گی۔ اگر وہاں عزت گزارنے میں کوئی پریشانی ہے تو جو گھر اس کا ہے جہاں رہتی ہے وہاں عزت گزارے گی۔ عزت گزارنے کے لیے اپنا گھر چھوڑ کر دوسری جگہ جانا، گھر بدل دینا، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن فرعہ بنت مالک بن سنان، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں کہ اللہ کے رسول میں اپنے میکے جانا چاہتی ہوں، بنی خدرہ والوں کے یہاں میں منتقل ہونا چاہتا ہوں کیونکہ عزت گزارنے میں مجھے وہاں آسانی ہوگی۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا انہوں نے کہ میرے شوہر اس اور اس طرح سے گئے تھے اور اس طرح ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ عزت گزارو۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر میں مسجد میں پہنچی یا کمرے کے اندر ہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دوبارہ بلایا، کہا کہ پھر سے کہو کیا تم نے کہا تھا، جو بات تم نے کہی تھی، جو مسئلہ تم نے پوچھا تھا دوبارہ دہراؤ۔ تو انہوں نے پھر دوبارہ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ تو آپ نے کہا کہ تم اپنے گھر میں ٹھہری رہو، عزت گزارو یہاں تک کہ عزت پوری ہو جائے۔ وہ کہتی ہیں فَعَتَدَتْ فِيهِ 4 أشهر و10 فَلَمَّا كَانَ زَمَانُ عثمان دعاني فأخبرته فأخذ به وقضى۔ کہا کہ میں نے اپنے شوہر کے گھر میں 4 مہینہ 10 دن تک عزت گزاری، اور اس کے بعد جب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو انہوں نے مجھے بلا کر کے پوچھا، میں نے ان کو بتایا تو انہوں نے میری بات کو نہ صرف مانا بلکہ اس کو پورے خلافت میں اپنا قانون بنا دیا، خلافت کا ایک نظام بنا دیا کہ ایسا ایسا کیا جائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عورت حالت عدت میں، عدت کے ایام میں وہاں رات گزارے گی جہاں شوہر کے گھر میں وہ رہ رہی تھی یا جس شوہر کے گھر میں وہ رہ رہی تھی، اس کے لیے دوسری جگہ جانا عدت گزارنے یہ جائز نہیں ہے۔ یہ شریعت کا حکم اور اس کا مسئلہ ہے، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ لا یخرجنا ولا یخرجنا، وہ نہ گھر سے نکلیں گی اور نہ ان کو گھر سے نکالا جائے گا، یعنی وہ اپنے شوہر کے گھر کو چھوڑ کر نہ خود جائیں گی اور نہ ان کو مجبور کیا جائے گا کہ تم شوہر کا گھر چھوڑ دو جب تک کہ وہ عزت کے اندر رہے گی۔ عزت کے بارے میں شریعت کا عورت کے لیے صرف یہی حکم ہے۔ اس کے بعد وہ کھانا کھائے گی، رہے گی، کھانا پکائے گی، کھانا کھلائے گی، جتنے کام زندگی میں وہ کرتی تھی وہ سارے کام کرے گی، کوئی بھی کام اس کو روکا نہیں جائے گا۔ حتیٰ کہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خالہ عزت میں تھی، حالت عزت میں وہ اپنے باغ کے اندر جانا چاہ رہی تھی کھجور توڑنے کے لیے۔ تو کوئی آدمی راستے میں کہاں جا رہے باغ میں جا رہے کھجور توڑ، کہا تم عزت میں جاؤ گی، تمہارے لیے جانا جائز نہیں ہے، تم گھر سے نکلی کیسے؟ وہ واپس آئیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ سے کہا، تو آپ نے کہا بلا فجدی نخلک فعسى ان تصدقی او تفعلی معروفا، کہا کیوں نہیں، تم جاؤ کھجور کے باغ توڑو
ہو سکتا ہے کہ تم اس میں سے کچھ صدقہ کرو یا کچھ بھلائی کا کام کرو، یعنی پیسہ ہوگا تبھی تو صدقہ کرو گی۔ تو آپ نے اس کو کھیتی میں باغ میں کام کرنے کی اجازت دیا اور وہ عورت حالت عدت میں تھی۔ معلوم ہوا کہ عدت کے دوران عورتوں کو گھر میں بند کر دینا، عدت کے دوران عورتوں کو گھر کے ایک دائرے میں محدود کر دینا، عدت کے دوران عورتوں کو گھر سے باہر جانے سے روک دینا، ایسا کوئی حکم اللہ اور اس کے رسول نے نہیں دیا ہے۔ ایسا کوئی حکم اللہ اور اس کے رسول نے عدت گزارنے والی عورتوں کو نہیں دیا ہے۔ اس لیے جو لوگ یا ہم لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ عدت گزارنے کا مطلب ہے کہ عورت گھر میں بند رہے، دروازے تک نہیں آ سکتی، کسی سے بات نہیں کر سکتی، کسی سے اپنی ضرورت نہیں کر سکتی، شادی بیاہ میں شریک نہیں ہو سکتی، دوا علاج کے لیے نہیں جا سکتی، وغیرہ وغیرہ بہت سی چیزیں پیش آتی ہیں۔ تو ایسی کوئی ممانعت اللہ اور اس کے رسول نے نہیں بیان کیا ہے۔ ہاں، وہ رات اپنے شوہر کے گھر سے باہر کہیں نہیں گزارے گی، اس کو رات گزارنا اپنے شوہر کے گھر میں ہے جہاں وہ عزت گزار رہی ہے، لیکن اس کے گھر سے باہر اگر اس کی ضرورتیں اور اس کے تقاضے ہیں تو وہ جائے گی، پورا کرے گی، پھر واپس آئے گی۔ فرض کیجیے کوئی عورت مزدور ہے، کھیتوں میں کام کرتی ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا تو کیا 4 مہینہ 10 دن تک وہ بیٹھی رہے گی؟ کون کھلائے گا اس کو؟ تو یہ انسانی ضروریات ہیں جس کے لیے اللہ رب العالمین نے عورت کو اجازت دیا ہے، عزت گزارنے کا حکم دیا۔ تو میں نے کہا کہ اگر شوہر کا انتقال ہو گیا ہے تو اسے اپنے شوہر کی وفات پر سوگ منانا ہے، غم منانا ہے۔ غم کیسے منایا جائے گا؟ وہی 3 چیزیں جو ابھی میں نے آپ سے عرض کیا۔ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد على ميت فوق 3 الا على زوج 4 اشہر وعشرا۔ کہا کہ جو عورت اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ کسی میت کا سوگ منائے سوائے شوہر کے کہ اس کے لیے 4 مہینہ 10 دن تک وہ سوگ منائے گی۔ یہ عدت پر ایک اضافی حکم ہے، سوگ منانا، غم منانا، رنجیدگی کا اظہار کرنا۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ خوشبو اور مہندی نہیں لگائے گی، زیب و زینت اختیار نہیں کرے گی، خوبصورت کپڑے، خوبصورت زیور، ان ساری چیزوں کو استعمال نہیں کرے گی۔ اور پھر عدت گزارنے کے دوران اپنے شوہر کے گھر میں رہے گی، باہر جا کر کے ادھر ادھر رات نہیں گزارے گی۔ البتہ اس کی اپنی جو ضروریات ہیں، اپنی زندگی کے جو تقاضے ہیں، کسی سے بات کرنا ہے، کوئی سامان خریدنا ہے، کوئی سامان بیچنا ہے اور کسی سے ملاقات کرنی ہے، جیسے نارمل زندگی ہے سیم اسی طریقے سے وہ زندگی گزارے گی۔ ہمارے ہاں عورتیں جب شوہر والی ہوتی ہیں یعنی عزت میں نہیں ہوتی تو پورے گاؤں کا سامنا کرتی ہیں، سارے لوگوں کے سامنے آتی اور جاتی ہیں، کوئی حجاب نہیں، کوئی پردہ نہیں، کوئی حیا نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں۔ لیکن اگر وہی عورت عزت میں پڑ گئی تو گھر والے آدھا اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ کیوں؟ عزت میں۔ ارے کون سی شریعت بدل گئی بھائی میرے؟ عزت میں ہو گئی تو کون سا دین اور کون سی قیامت مچ گئی کہ مجھ سے بات نہیں کر سکتے، اس کو دیکھ نہیں سکتے؟ کیا طریقہ ہے یہ طریقہ ہمارے دین کا طریقہ نہیں ہے، یہ جاہلیت کا طریقہ ہے۔ اس لیے ان باتوں کو آپ کو سمجھنا چاہیے اور سمجھ کر کے اس کو برتنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم۔